قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگو، قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں بات حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سن کر سمجھ کر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے نیک بندوں کی چند صفات کا تذکرہ کیا، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ان بندوں کی صفات اللہ پاک نے ذکر کی ہیں، اور ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ ان نیک بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کی جو یہ چند صفات ذکر کی ہیں، اگر ہم بھی ان صفات کو اپنائیں تو ہم بھی اللہ کے ان نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کی جاہلوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنتے، بلکہ دور سے ہی ان کو سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ جاہلوں والا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی جو قابل غور بات ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ عباد الرحمن، عبد کی جمع عباد ہے، اور عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو، اور آپ جانتے ہیں کہ غلام کی زندگی میں کیا ہوتا تھا کہ غلام اپنے آقا کے حکم کا تابع ہوتا تھا، نہ اس کا پہننا اپنی مرضی کے مطابق، نہ اس کا کھانا اپنی مرضی کے مطابق، نہ اس کا اوڑھنا بچھونا اپنی مرضی کے مطابق، نہ اس کا آنا جانا اپنی مرضی کے مطابق۔ جیسے اس کا مالک، جیسے اس کا آقا اس کو کہتا تھا، اپنے مالک اور اپنے آقا کے حکم کا وہ غلام پابند ہوا کرتا تھا، اس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتا تھا۔ تو رحمان کا بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا عبد ہونا، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے، نہ اس کا کھانا اپنی مرضی کا ہے، نہ اس کا پہننا اپنی مرضی کا ہے، نہ اس کا آنا جانا اپنی مرضی کا ہے، بلکہ اس کی زندگی کے شب و روز، اس کی زندگی کا جو ہے، اس کی زندگی کی خلوت جلوت، اس کی زندگی کے معاملات اس رحمان کے حکم کے تابع ہے۔ یعنی عبد یہ ہے کہ جس کی زندگی مکمل اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جائے، جو اپنی زندگی کے سارے لمحات کو رحمان کی مرضی پر قربان کر دے، رحمان کی مرضی کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور یہی مقام عبدیت ہے۔ صوفیاء کے ہاں ایک مقام عبدیت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دے کہ میں زندگی ایسے گزاروں گا جیسے میرے مالک کی مرضی ہے، جیسے میرے مالک کا حکم ہے میں ایسے زندگی گزاروں۔ تو جو مقام عبدیت پر فائز ہوتا ہے اس کی زندگی کے سارے معاملات اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اپنی مرضی کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔
وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ سب سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، یہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، آیا اس قدم اٹھانے میں، اس کام کرنے میں میرے مالک کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو عباد الرحمن، اللہ پاک جب کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو یہ اللہ پاک کی بڑی رحمت بھرے جملے ہیں۔ اللہ پاک کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ آج کوئی بڑا عہدیدار کسی کو کہہ دیتا ہے کہ فلاں میرا تعلق والا ہے تو وہ بندہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ فلاں بندے سے میری نسبت ہے، فلاں بندے سے میرا تعلق ہے، فلاں اعلیٰ عہدے والا اس نے مجھ سے اس تعلق کا اظہار کیا ہے، تو وہ بندہ اپنے آپ میں خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہیں یہ بندے، یہ میرے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ اور یہاں لفظ رحمان، اللہ پاک نے اپنی صفت جو لفظ رحمان کو ذکر کیا ہے، یہ بھی قابل غور ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رحمان کے بندے، یعنی میرے وہ بندے ہیں جو ہر وقت میری رحمت اور میری مرضی اور میری جو ہے مہربانی کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی صفات ذکر کی۔ پہلی صفت اللہ پاک نے ذکر فرمائی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اچھے طریقے سے چلتے ہیں، ان کے چال چلن میں تکبر نہیں ہوتا، وہ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے اللہ کے بندے چلتے ہیں، اللہ کا بندہ بن کے زمین پر چلتے ہیں، اور چلنے میں اکڑ نہیں دکھاتے، تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ میرے وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، عاجزی سے، نرمی سے، وقار سے چلتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کی تعریف کیوں کی ہے؟ عاجزی اختیار کرنے والے، ان کی تعریف کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ قرآن مقدس کی ایک اور آیت میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر تو جب اکڑ کے چلتا ہے، اور اکڑ کر چلتے ہوئے اگر زور سے قدم زمین پہ مارے گا تو قدم مارنے سے زمین پھٹے گی نہیں، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ اور جتنا اکڑ کے چلے گا اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرے گا، اور تو اتنا بلند ہو کہ پہاڑوں کو بلندیوں کو پہنچ جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بڑائی میں، اپنے آپ کو بڑا کرنے میں پہاڑوں کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتا، رہنا تو نے انسان ہی ہے۔ اور تجھے اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے، تیری تخلیق کا کیا، کس چیز سے تو بنا گیا، تجھے تو تکبر نہیں جچتا۔ اس لیے اللہ پاک نے عاجزی والوں کی تعریف کی ہے اور تکبر کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ پاک کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ عاجزی اور انکساری جو میرے لیے اختیار کرتا ہے، میرا اس سے وعدہ ہے کہ میں اس کو بلندیوں تک پہنچاؤں گا، اس کو رفعت شان میں عطا کروں گا۔ اور فرمایا ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اپنے آپ کو تکبر جیسے مرض میں مبتلا کر لے، اللہ پاک کہتے ہیں میں اس کو پستی میں گرا دیتا ہوں۔ اور یہ تکبر والا برا عمل سب سے پہلے مخلوق میں کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے، شیطان نے۔ اللہ پاک نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، سارے کے سارے اس آدم کی تعظیم کی خاطر اس کے سامنے جھک جائیں۔ سب فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں آدم کی تعظیم کی خاطر سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس اپنے تکبر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی اکڑ کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دی۔ اللہ پاک نے پوچھا اے ابلیس، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے بندے کو سجدہ کرو، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان آگے سے حجت بازی کرنے لگا، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا
اس کی جرت دیکھیں، پیدا کرنے والے سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اس کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ جس نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، جس نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی کا یہ حکم ہے. تو اب وہ اکڑ گیا. ایک تھا کہ وہ غلطی اپنی تسلیم کرتا اور معافی مانگ لیتا. آگے سے اس نے حجت بازی شروع کر دی کہ اللہ، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ میں کیا ہوتی ہے؟ بلندی ہوتی ہے. آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے ہوتی ہے. مٹی میں پستی ہے، آگ میں بلندی ہے. تو میرا رتبہ آدم سے زیادہ ہے. تو جو زیادہ رتبے والا ہے وہ کم رتبے والے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تکبر کی وجہ سے، اس تکبر والے برے عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا. اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ پاک نے ان کو جنت کے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تو ان سے بھول ہو گئی. اس بھول میں انہوں نے وہ پھل کھا لیا. اب آدم علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، عاجزی انکساری کرنے لگے اور عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم سے چوک ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، تیرے حکم کو پورا کرنے میں غلطی ہو گئی، اے اللہ معاف کر. تو آدم علیہ السلام نے عاجزی کی، اپنے آپ کو جھکایا اللہ کے سامنے، اور شیطان مردود نے تکبر کیا اور اپنی بڑائی ظاہر کی. تو اللہ پاک نے آدم کو نواز دیا اور ابلیس مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا. تو اللہ پاک، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک اس عمل کو سخت ناپسند کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑائی جو ہے نا، کبر، یہ میری چادر ہے، میری عظمت کی چادر ہے، اور جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے. عرض کی یا رسول اللہ، ایک بندہ ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، تو اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ پاک خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی اختیار کرنے کو پسند کرتے ہیں. تو اچھے جوتے پہننا، اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس. حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کرنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. ایک تو بالکل ہی حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسرا یہ کہ حق بات اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملہ حق ہے، لیکن پھر بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. باقی کوئی اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اچھا گھر بنا رہا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، تو یہ قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ احادیث میں تو اس کی ترغیب ہے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، میلے کچیلے کپڑے. تو آپ نے فرمایا کیا آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کو؟ آپ کے پاس فراوانی نہیں ہے، مال نہیں ہے؟ تو عرض کی جی یا رسول اللہ، اللہ پاک نے فراوانی دی ہے، اونٹ ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ، ساری چیزیں میرے پاس، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، ساری چیزیں میرے پاس فراوانی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے تجھے فراوانی عطا کی ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو پھر اللہ کی اس دی ہوئی نعمتوں کا اثر تیرے اوپر نظر آنا چاہیے کہ واقعی اللہ پاک نے تجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو اچھا لباس، عمدہ لباس، اچھے جوتے، صاف ستھرا پاکیزہ رہنا، یہ تو اللہ پاک پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس پہننے میں اور یہ کام کرنے میں اس نیت سے نہ پہنو کہ دوسروں کو دکھلانا، نیچا دکھلانا مقصود ہو، یا کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا مقصود ہو. اگر یہ کہنے سے دل میں یہ حقارت آ گئی تو پھر یہ قابل ملامت ہے، قابل وبال ہے. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چال چلن کے حوالے سے بھی علماء نے جو ہے ذکر کیا ہے اور محدثین نے احادیث جمع کی ہیں
کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تھے تو آپ کا چلنا کس طرح ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تھے تو نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے تھے، اور آپ کی چلن میں چال میں اعتدال ہوتا تھا، نہ تو ایسے ہوتا تھا کہ بالکل متکبرانہ چال ہو، اور نہ ہی ایسے لاغر اور بیماروں کی طرح چلنا، یہ بھی نہیں تھا، بلکہ قدر تیزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال میں اور عاجزی سے یوں چلتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے گویا ڈھلوان سے نیچے کے اتر رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کی کیفیت تھی، بالکل بیماروں کی طرح لاغر ہو کے چلنا، بالکل آہستہ چلنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال نہیں تھی۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان نہایت لاغر ہو کے چل رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تو بیمار ہے؟ انہوں نے عرض کی جی بیمار نہیں ہوں۔ تو آپ نے درہ اٹھایا اور فرمایا جب تو بیمار نہیں ہے تو صحیح ہو کے چلو، بیماروں کی طرح کیوں چلتے ہو؟ تو چال میں اعتدال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال میں اعتدال، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال سے کام لیتے تھے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسری صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں یا جب سے کوئی گفتگو ہوتی ہے، جاہلوں سے ان کا ٹاکرا ہو جائے، جاہلوں سے پالا پڑ جائے، زندگی میں معاملات ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے جو جہالت پر اتر آتے ہیں، تو مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اس جاہل کے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس کو سلام کہہ کے واپس آ جاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ الجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تجھے سلام کرتا ہوں۔ تو جھگڑا چھوڑنا اور جھگڑا کرنا، جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے فضائل ہیں، اور جو جھگڑا کرتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بھی بات کا وتنگڑ بنانا، خواہ مخواہ جھگڑے کو بڑھا دینا، تو یہ سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھگڑا چھوڑنے والوں کے لیے فضیلت یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور نیک اعمال سب سے بڑا ہوا ہے؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو جھگڑا کرنے والے مسلمانوں میں صلح کرانا اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ اس کا ثواب نماز روزے سے بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا اس کے برعکس جو جھگڑا ہے، فرمایا اس سے بچو کیونکہ یہ موڑنے والا ہے، جس طرح اس طرح سر کے بالوں کو موڑنے والا ہے تو یہ جھگڑا بھی موڑنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے موڑنے سے مراد سر کے بال مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دین کو موڑنے والا ہے۔ یہ جھگڑا انسان کے دین کو ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مومن کی صفات ہیں، اور بھی اس کے آگے بھی جو ہے ان آیات کے اندر سورۃ الفرقان کی 19ویں پارے میں اللہ کے نیک بندوں کی، رحمان کے بندوں کی چند صفات کا ذکر آیا ہے۔ یہ دو صفات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے بقیہ صفات بھی جو مومنین کی اللہ پاک نے بیان کی ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ان صفات کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ہم بھی اللہ کے ان نیک بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے شریعت کے احکام ہیں اللہ ان کی ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔